علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خبریں تو یہ ہیں کہ آپ کو بتاؤں گا کہ شارجہ کے حکمران ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے کیا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 افسوسناک خبریں ہیں پاکستان سے. لیکن اس سے پہلے وہی جو میرے ڈسکرپشن لنک میں ایک لنک ہے، وہ کوکنگ چینل کے حوالے سے آپ سے درخواست ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ. شارجہ کے حکمران نے جو اعلان کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کتنا امپورٹنٹ اعلان ہے. لیکن اس سے پہلے پاکستان سے 2 خبریں ہیں. وہ خبریں جو ہیں وہ ایک تو خبر افسوسناک خبر یہ ہے کہ آج صبح باجوڑ کے علاقے میں ایک بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. اسی طرح کا ایک دھماکہ ہوا آج کوئٹہ میں جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے، جن میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. اب کافی دنوں کے بعد دہشت گردی کی یہ کارروائیاں سامنے آئی ہیں، باوجود اس کے کہ بتایا گیا تھا کہ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان نے اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ 1 مہینے تک آپ یہ سمجھ لیں کہ مؤخر کر دی ہیں. اب میں اس بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ جنگ بندی مؤثر تھی نہیں تھی، TTP سے مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. اب پتہ نہیں یہ دھماکہ کس دہشت گرد تنظیم نے کیا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے وہ بھی افسوسناک ہے. وہ یہ کہ آپ سب نے نام سنا ہوگا کہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک نامور اداکار سہیل اصغر صاحب آج وہ انتقال کر گئے. وہ گزشتہ 1.5 سال سے بیمار تھے. آج انہوں نے اپنی جان اپنے اللہ کے سپرد کر دی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. سہیل اصغر کو خاص طور پر میری عمر کے افراد بہت مدت تک یاد رکھیں گے. وہ نہ صرف ایک اچھے اداکار تھے بلکہ انتہائی ملنسار اور جسے کہتے ہیں عاجزی سے بھرے ہوئے انسان بھی تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب آتے ہیں جناب شارجہ کے حکمران شیخ سلطان بن محمد القاسمی، بلکہ ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے ایک اعلان کیا ہے. اور وہ اعلان میں اس کو عجیب و غریب تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا اعلان کم از کم میری یاد میں شارجہ کے اندر نہیں کیا گیا. وہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے ایک فیصلے کے مطابق، ایک فرمان کے مطابق. اب ان کے اعلان کو فرمان کہا جاتا ہے کیونکہ جو حکمران ہیں ان کا اعلان نہیں ہوتا، ان کا فرمان ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے، فرمان جاری کیا ہے کہ شارجہ کا ایک علاقہ ہے الدائد، وہاں پر اب کوئی غیر اماراتی نہ تو ظاہر ہے گھر تو وہاں پر کوئی خرید نہیں سکتا شارجہ میں، وہ فری ہولڈ تو ہے نہیں، لیکن اب کوئی بھی غیر اماراتی یعنی وہ شخص جو کہ اماراتی سٹیزن نہیں ہے اب وہ اس علاقے میں کرائے پر گھر بھی نہیں لے سکتا. اور بتایا یہ گیا ہے کہ الدائد کی میونسپل کمیٹی جسے ہم کہتے ہیں میونسپلٹی کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ فوری طور پر اس فرمان کو نافذ العمل کرے اور اس علاقے میں رہنے والے جتنے بھی یہ 4 علاقے ہیں جو جس کو ریزیڈینشل نیبرہڈ کہتے ہیں الدائد کے ایریا میں، وہاں سے ایکسپیٹس یعنی جتنے بھی غیر ملکی قیام پذیر ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کیا جائے. ایک دم نہیں، ان کو نوٹس دیا جائے
کہ وہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے اندر اندر اس علاقے سے نکل جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس علاقے کے لوگوں کی جو پرائیویسی ہے وہ جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی، اور کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ جی یہاں پر غیر ملکیوں کے آنے کی وجہ سے ان کے جو اپنی روایات ہیں، جو کلچر ہے، ثقافت ہے، وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور اس شکایات پر جو ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد جو حکمران ہیں شارجہ کے، انہوں نے یہ فرمان جاری کیا ہے، اور اب اس فرمان کے مطابق الدائر کے علاقے میں کوئی بھی غیر ملکی کرائے پر گھر نہیں لے سکتا، کسی کے ہاں نہیں رہ سکتا، کسی اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتا۔ البتہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا غیر ملکی افراد جو ہیں وہ اس علاقے میں کاروبار کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح کوئی بھی دکان ہے، سپر مارکیٹ ہے، کسی بھی قسم کا کاروبار ہے، کیا غیر ملکی وہ کاروبار کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے اس علاقے میں کاروبار کرنا بھی ممنوع ہوگا۔ اب اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں شاید اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ کسی ایک علاقے میں غیر ملکیوں کے رہائش پر پابندی عائد کر دی جائے۔ کسی زمانے میں ایک وقت تھا کہ پاکستان میں کچھ اس طرح کے اقدامات کیے گئے تھے کہ مخصوص علاقے میں غیر ملکیوں کا داخلہ منع ہوگا۔ وہ مخصوص علاقے ہماری انتہائی حساس تنصیبات تھیں جن میں غیر ملکیوں کے داخلے کو منع کیا گیا تھا، اور اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، داخلہ منع ہے، رہائشی علاقے وہ تھے ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پر پاکستان میں ہمارے جو کچھ علاقے ہیں شمالی علاقہ جات کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ، اس کے علاوہ جہاں پر ہماری حساس ایٹمی تنصیبات ہو سکتی ہیں، کوئی ایٹمی ری ایکٹر ہے یا کوئی اس طرح کے علاقے ہیں، وہاں پر غیر ملکیوں کے داخلہ ممنوع ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں جس طرح آپ سب جانتے ہیں ایک مخصوص مقام ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس سے آگے کوئی بھی غیر مسلم نہیں جا سکتا، لیکن اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی، اب تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے مکہ میں، مدینہ میں، ایون یوٹیوبرز، بلاگرز جا کر وہاں پر یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں۔ معلوم نہیں وہ چھپ کے کرتے ہیں یا حکومت کی حمایت پر کرتے ہیں، لیکن سرکاری سطح پر اس چیز کی ممانعت ہے۔ البتہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے کر جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس اعلان سے وہاں پر بسنے والے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گے تو میری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ انتہائی اہم خبر میرے نوٹس میں آئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ اہمیت کی حامل خبر نہ ہو، لیکن ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ دبئی کے کسی مخصوص علاقے میں یہ بتا دیا جائے کہ یہاں پر صرف اماراتی رہ سکتے ہیں، غیر ملکی اس علاقے میں رہائش اختیار نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے امکانات اب بڑھ گئے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔